میری ساس دن بھر مجھ سے کام کرواتی، ڈھنگ سے کھانا بھی نہ کھانے دیتی، لیکن رات ہوتے ہی ہمدردی جتاتی، کہتی بہو تم تھک گئی ہوگی، یہ طاقت کی گولی کھا لو۔ میں خوشی خوشی وہ گولی کھا کر سو جاتی، لیکن صبح آنکھ کھلتی تو میرے پاؤں پر گندگی ہوتی اور جسم میں درد ہوتا۔ ایک دن ساس کی دی گولی پھینک دی اور سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ اب کچھ دیر ہی گزری تھی کہ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چائے نکال رہی تھی مگر اپنی ساس کی آتی آوازوں کے باعث میرا ہاتھ بری طرح لڑکھڑایا تھا اور پوری گرم چائے میرے سیدھے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ چیخ مار کر میں بے ساختہ پیچھے ہوئی تھی، تکلیف سے میری آنکھیں برس پڑی تھیں۔ چند لمحے گزرے تھے جب میری ساس فوراً کچن میں آئی تھی اور مجھے ہاتھ پکڑے دیکھ کر غصے سے بولی تھی، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ صبح صبح چیخ کیوں مار رہی ہو؟ عقل ہے یا نہیں؟ فوراً ناشتہ تیار کر کے میرے کمرے میں لاؤ۔ میرا بچہ بھی تمہاری وجہ سے بھوکا چلا گیا کہ اس لڑکی کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ تم نے ہماری زندگی خراب کر دی ہے، پتہ نہیں کس عذاب کو اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میں ان کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سارا دن وہ مجھ سے کام کرواتی تھی، ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب میں سکون سے بیٹھ جاؤں، اور کتنی آرام سے وہ مجھے عذاب بول رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بول پائی تھی۔ انہیں چاہیے تھا کہ کم از کم میرا ہاتھ دیکھ لیتی جو سرخ پڑ چکا تھا، مگر انہیں فکر کہاں تھی۔ انہوں نے ایک اچٹتی نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے نیچے گرے ہوئے برتنوں کو دیکھا تھا اور پھر بجھے دل کے ساتھ اپنے ہاتھ پر مرہم لگا کر فوراً ہی چائے دوبارہ چڑھائی تھی۔ جس لڑکی کے سر پر میکے کا سایہ نہ ہو، اس کی زندگی اس طرح ہی خوار ہوتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی خطا تھی۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر گئی تھی، ماں باپ سے معافی مانگی تھی، بھائیوں کے پاؤں پکڑے تھے، لیکن سب نے رشتہ توڑ دیا تھا۔ ہر شخص کا کہنا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہماری بدنامی ہوئی ہے، تم نے ہماری ناک کٹوائی ہے۔ حالانکہ جب میں بھاگی نہیں تھی تب میں نے سب کے سامنے گڑ گڑا کر منت کی تھی کہ میری شادی شاہ نواز سے کروا دیں، میں اسے پسند کرتی ہوں، لیکن سب نے یہ بول کر انکار کر دیا تھا کہ ہمیں لڑکا پسند نہیں آیا اور نہ ہی اس کی ماں پسند آئی ہے۔ دونوں کا مزاج لالچی قسم کا ہے۔ مگر میں ٹھہری محبت میں اندھی، نہ مجھے یہ بات سمجھ آنی تھی اور نہ کبھی آئے گی۔ میں نے روتے روتے چائے بنائی تھی۔ مجھے آج اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی جو مجھے کچن کے اندر پاؤں تک نہیں رکھنے دیتی تھی، اور میری ساس پورا دن مجھے کچن سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے ضبط سے سانس کھینچی تھی اور ناشتہ ٹرے میں سجائے ساس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب اچانک انہوں نے گھبرا کر اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی جو مجھے باہر تک سنائی دی تھی، مگر میرے پہنچنے پر فون کو بند کر دیا۔ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، تم میری باتیں سننا چاہتی ہو نا؟ جبھی دبے پاؤں آ رہی تھی، میں ان کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی، آپ ایسی کون سی بات کر رہی ہیں جو مجھ سے چھپائیں گی؟ ہم سب ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ میرا محض یہ کہنا تھا کہ وہ دھاڑ کر بولی تھی، تم محض یہاں ہمارے لیے ایک بوجھ ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جاؤ، جا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو، میری بیٹی بھی آئے گی، اور ہاں، نمک اس بار اگر زیادہ ہوا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ وہ مجھے بہو نہیں بلکہ اس گھر کی نوکرانی سمجھتی تھی، اور میں بھی چپ چاپ ان کے ہر ظلم کو برداشت کرتی تھی۔
کیونکہ میرے شوہر کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر کے اندر تماشا نہیں لگانا اور نہ ہی کسی بھی قسم کا دنگل۔ اگر کچھ بھی ہوا اور مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت ملی تو تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ کیا ایک لڑکی کی زندگی شادی کے بعد ایسی ہو جاتی ہے؟ میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی تھی۔ چپ چاپ میں کچن میں آ گئی تھی، اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا، اب ارادہ کھانے کا تھا۔ میں نے 2 لقمے ہی منہ میں ڈالے تھے جب اچانک میری ساس کچن میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، کیا حرام کے نوالے توڑ رہی ہو؟ میری ایک مہمان آئی ہیں، ان کے لیے جلدی سے چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے کر آؤ، اور ہاں میرے ساتھ ہی بیٹھی رہنا، خبردار جو تم آگے پیچھے ہوئی۔ ان کی بات سن کر میں نے چپ چاپ سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور چائے بنا دی تھی۔ کھڑے کھڑے ہی میں ناشتہ اپنے حلق میں اتارنے لگی تھی، کیونکہ جانتی تھی ابھی جو میں کھا لوں گی اس کے بعد مجھے کام میں وقت نہیں ملے گا۔ کہنے کو سسرال میں ہم صرف 3 ہی لوگ تھے، مگر نہ جانے میری ساس کہاں کہاں سے کام نکالتی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھیک طرح سے فارغ نہیں ہو پاتی تھی۔ اکثر اوقات میں اس بات کو سوچتی بھی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسے کیوں کرتی ہیں، حالانکہ ان کی بھی جوان بیٹی ہے جو اپنے گھر کی ہے۔ ہمیشہ وہ اس کو کام سے بچنے کے طریقے بتاتی رہتی تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا برتاؤ، یہ سوچ کر ہی مجھے خوب رونا آیا تھا۔ چائے بنا کر میں فوراً ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی میرا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ 3 کافی ہٹے کٹے مرد بھی تھے۔ میں نے اپنے قدم بے اختیار پیچھے لیے تھے، باہر آ کر سر پر دوپٹہ اچھی طرح جمایا تھا اور پھر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ بلند آواز میں سلام کر کے میں نے کانچ کی ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھی تھی۔ میرا ارادہ اب واپس کچن میں آنے کا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ مرد حضرات تھے۔ میں جس خاندان میں پلی بڑی تھی وہاں پردے کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ گھر کی بہن بیٹیوں کو غیر مردوں کے سامنے آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ بابا نے شروع سے ہی ہمیں چھپا کر رکھا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جتنا چھپاؤ اتنا ہی انسان بگڑتا ہے۔ میں بھی موبائل کے ذریعے بگڑ گئی تھی، ہاتھ میں دنیا تھی، بھلا کیسے میں چھپ کر رہ سکتی تھی۔ خیر، میں نے جیسے ہی ڈرائنگ روم سے قدم باہر نکالا، میری ساس نے مجھے فوراً ہی پکارا تھا، زینت رکو اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ان کی کڑک آواز سن کر میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا حکم ٹالنا مطلب موت کو گلے لگانا ہے۔ میں چپ چاپ جا کر اپنی ساس کے برابر سر جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ان 3 مردوں کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ گھبراہٹ کے مارے میری ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ دل کیا کہ میں اٹھ کر اس گھر سے ہی چلی جاؤں، مگر کیا کرتی، انسان ہر طرف سے مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ عورت میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کا نام زینت ہے؟ بہت ہی خوبصورت نام ہے، اور کیا کرتی ہیں آپ سارا دن؟ میں نے سر اٹھا کر اس عورت کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس عورت کے چہرے پر مجھے پھٹکار محسوس ہوئی تھی، ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، مگر میں اپنا سر جھٹک گئی تھی۔ برابر میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر میں ان کے مہمان کی ذرا بھی توہین کرتی تو سارا سال میرا برباد جاتا، اسی لیے میں دھیمی آواز میں بولی تھی، گھر کے کام وغیرہ میں مصروف رہتی ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولی تھی، میں اسکول کی پرنسپل ہوں، ٹیچنگ کے لیے مجھے استاد کی ضرورت ہے۔ تمہاری ساس بتا رہی ہے کہ تم کافی پڑھی لکھی ہو۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ بابا نے بے شک ہم پر سختی رکھی تھی، لیکن تعلیم بھی دلائی تھی، تاکہ آگے جا کر کبھی ہم پر مصیبت آئے تو ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ میں سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، جی میں نے بھی کام کیا ہوا ہے، تو تم میرے اسکول آ جاؤ، دوپہر کا اسکول ہے 12 سے 5۔
تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی اور سیلری وغیرہ بھی ملے گی۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس بولی تھی، ارے ہاں ہاں یہ منع تھوڑی کرے گی، یہ راضی ہے، آپ بتائیں کب تک آئے گی اور سیلری کیا دیں گی آپ؟ اپنی ساس کی بات سن کر میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، معذرت لیکن سارا دن میں بہت مصروف رہتی ہوں۔ صبح اٹھ کر ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، برتن وغیرہ، گھر کی صفائی، سب کچھ میرے ذمہ ہیں۔ میں آپ کے اسکول میں کام نہیں کر سکتی، دونوں چیزیں میں ایک ساتھ نہیں کر پاؤں گی۔ میری بات سن کر میری ساس غصے سے بولی تھی، تم خاموش رہو، سب کچھ ہو جائے گا، تم جا رہی ہو یہ طے ہو چکا ہے، جاؤ جا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو۔ میں نے ایک نگاہ اپنی ساس پر ڈالی تھی اور سر نفی میں ہلا کر کچن میں آ گئی تھی۔ آج پہلی بار مجھے اپنے ماں باپ کی بات سچ ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ان لوگوں نے بالکل ٹھیک بولا تھا، میری ساس اور شوہر واقعی لالچی تھے۔ 2 دن پہلے میرے شوہر بھی مجھ سے نوکری کا ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، پڑھی لکھی ہو، بآسانی جاب مل جائے گی، جبکہ میں انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج کل کے مرد اپنی بیوی کو ہمیشہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کی بیوی کو ان کے علاوہ کوئی اور دیکھ نہ سکے، اور میرے شوہر مجھے نمائش بنا کر باہر بھیجنا چاہتے تھے۔ یہ بات میرے کچھ پلے نہیں پڑی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد میری ساس لازمی کمرے میں آئیں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی بیٹھی ان سے دن بھر کی باتیں کر رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری ساس اندر آئی تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میری پیاری بہو، سارا دن بچی کام کرتی رہتی ہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ اب یہ ٹیچنگ کرے گی تو تھوڑا آرام مل جائے گا۔ خیر تم یہ درد ختم کرنے والی دوا لے لو اور پھر آرام کرو، صبح تمہیں جلدی اٹھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے سکون اور راحت کی گولی دی تھی۔ میں نے بھی چپ چاپ وہ گولی ان کے ہاتھ سے لے کر نگل لی تھی۔ یہ ہر روز کا عمل تھا۔ سارا دن وہ مجھے کوستی تھیں اور رات ہوتے ہی لازمی ایک بار میرے کمرے میں آتی تھی اور مجھے درد کم کرنے کی دوا ضرور دیتی تھی کہ سارا دن تم کام کرتے ہو، تھک جاتی ہو۔ اکثر میں منع بھی کرتی تھی کہ امی آج درد نہیں ہو رہا۔ انسان کو روز ایک ہی کام کرتے کرتے عادت بھی ہو جاتی ہے، مگر ان کا کہنا تھا کہ ہرگز نہیں، چپ چاپ یہ گولی لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اپنے شوہر کے سامنے میں اپنی ساس کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کر سکتی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ وہ گولی نگل لیا کرتی تھی۔ گولی دینے کے بعد انہوں نے بہت ہی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنے شوہر کی طرف دوبارہ متوجہ ہو چکی تھی۔ آج میرا ارادہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا، ان کے قریب جانے کا تھا، مگر چند لمحے بعد ہی میری آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ روز سے یہ عمل مسلسل ہو رہا تھا۔ بستر پر بیٹھتے ہی مجھے ایسی شدید نیند آتی تھی کہ میرے شوہر مجھے پکارتے ہی رہ جاتے تھے اور میں اتنی گہری نیند میں چلی جاتی تھی کہ اگلی صبح میں خود دنگ رہ جاتی تھی کہ مجھے رات ہوا کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پا رہی تھی، ان کی خواہش کو پورا نہیں کر پا رہی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ نیند کا غلبہ اس طرح مجھ پر طاری ہو رہا تھا، میں خود پریشان ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد ہی میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق میرا حال بے حال ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے، پاؤں پر عجیب گدگی لگی ہوئی تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ 1-2 بار اس بات کا ذکر بھی میں نے اپنے شوہر سے کیا تھا۔ کچھ روز سے میں جب بھی جاگتی تھی تو میرے پاؤں پر عجیب گدگی لگی ہوتی تھی اور بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے،
جسم کا انگ انگ درد سے تڑپ اٹھتا تھا، مگر میرے شوہر نے یہ بول کر بات کو ختم کر دیا تھا کہ گھر کام کرنے کی وجہ سے تمہیں تھکن ہوتی ہے، اور گندگی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات بولی ہی نہیں تھی، بس بات کو آئی گئی کر کے رہ گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کوئی نہ کوئی بات ضرور محسوس ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جو رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، مگر میں اس بات سے ناآشنا ہوں۔ ایک دفعہ دل کیا کہ اپنی ساس سے پوچھوں، مگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، کہیں وہ مجھ پر شک نہ کرنے لگ جائیں۔ شوہر من پسند تھا، انہیں اپنی بات میں لے کر آ سکتی تھی، لیکن ساس ہر وقت ناک منہ چڑھائے رکھتی تھی، اسی لیے میں ہمیشہ ان سے بہت سوچ سمجھ کر بات کرتی تھی تاکہ میرے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی، فریش ہو کر باہر آئی تو میری ساس دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ناشتہ میں نے بنا دیا ہے، تم آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، اور پھر 12 بجے تک جانے کی تیاری کر لینا، بلکہ ایک کام کرو، تم 11:30 بجے چلی جانا، میڈم خوش ہو جائیں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، امی مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو میں نے شاہ نواز سے اس بات کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ضرورت ہے تمہیں جاب کی، میں کما تو رہا ہوں۔ جبکہ میری بات سن کر وہ بولی تھی، ہاں شاہ نواز کو اس بارے میں علم نہیں تھا، میں نے اب اسے بتا دیا ہے، اسے اب کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی جاب پر جا چکا ہے۔ آج تم نے اٹھنے میں کافی دیر لگائی ہے۔ میں نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا تو ان کی بات درست تھی، میں آج آدھا گھنٹہ لیٹ اٹھی تھی۔ چپ چاپ میں نے اپنی ساس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اگر آج وہ اپنی ہاتھوں سے بنا ہوا ناشتہ مجھے کروانا چاہتی تھی تو میں نے بالکل بھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ تناول فرمایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھ گئی تھی اور اپنی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ چند لمحے بعد انہوں نے ایک لباس نکالا تھا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، آج تم سکول یہی پہن کر جانا، اور ہاں دوپٹہ سر پر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، گلے میں ہی ڈال لینا، گرمیاں ہیں تو پریشان ہو جاؤ گی۔ جبکہ میں باختیار بولی تھی، نہیں مجھے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بچپن سے ہی حجاب کرتی آ رہی ہوں۔ میری بات سن کر اچانک ہی میری ساس غصے سے بولی تھی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے اگر میڈم سے اس بات کا ذرا بھی علم ہوا کہ تم نے حجاب باندھ رکھا تھا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں حیرت کے جھٹکے میں تھی، میری ساس اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی تھی، یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ فی الحال میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر جب میں نے اس لباس کو پہنا تو میرا دم گھٹنے لگا تھا، وہ بہت زیادہ چست لباس تھا۔ دل کیا کہ فوراً اتار کر پھینک دوں، لیکن جانتی تھی اگر ساس کو اس بات کا علم ہو گیا تو بے وجہ گھر میں بونجھال آ جائے گا۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار کچن کے کام نپٹانے کی کوشش کی تو میری ساس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم سکول جاؤ ورنہ تھک جاؤ گی۔ ان کی اتنی فکر مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ 11:30 ہوتے ہی میری ساس کمرے میں آ گئی تھی۔ میں شیشے کے پاس بیٹھی اپنا چہرہ سنوار رہی تھی جب وہ میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، ہاں اچھے طریقے سے تیار ہو کر جانا اور میڈم کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دینا، اگر وہ کچھ کھانے کے لیے دیں تو بنا نخرہ کیے کھا لینا، انہیں ایسے انسان بہت برے لگتے ہیں جب انہیں کوئی چیز پیش کی جائے وہ بے بنیاد نخرے کریں۔ جبکہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں اپنی ساس کے سامنے زیادہ تر چپ رہنا ہی پسند کرتی تھی، کیونکہ انہیں زیادہ بولنے والے لوگ خاص پسند نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں امی کو اللہ حافظ بول کر اسکول کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایڈریس دے دیا تھا، ہمارے گھر سے کافی دور تھا،
میں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا، لیکن میری ساس نے یہ بول کر میرا اعتراض رد کر دیا کہ آج تم جاؤ، کل سے میں میڈم سے بات کر کے تمہارے لیے گاڑی لگوا لیا کروں گی، وہ تمہیں گھر سے ہی پک کرے گی۔ ان کی بات سن کر میں کافی متاثر ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو واقعی بہت سکون آ سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اسکول پہنچ گئی تھی۔ دروازے سے ہی مجھے چوکیدار نے لیا تھا اور پرنسپل میڈم کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں داخل ہوئی تو وہ خاتون باقاعدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر مجھ سے ملی تھی اور میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی تھی، میں تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، آؤ ساتھ میں چائے پیتے ہیں، پھر میں تمہیں کلاس وغیرہ کا پتہ بتا دوں گی، تم پڑھانا شروع کر دینا۔ میں محض دھیما مسکرائی تھی، حالانکہ میرا بالکل ارادہ نہیں تھا چائے پینے کا، مگر اپنی ساس کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس عورت کو عزت دینے پر قادر تھی۔ چند لمحے بعد اسکول کا پین چائے رکھ کر چلا گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خباثت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ میرے جسم کو گھور رہا تھا اور یہ بات میری آنکھوں سے مخفی نہ تھی۔ چائے پینے کے بعد مجھے دوبارہ نیند کے جھٹکے لگنے لگے تھے۔ حالانکہ آج میں کافی دیر سے اٹھی تھی، مگر اس کے باوجود آنکھیں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا، اور پھر وہ ہوا تھا جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحے بعد ہی میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے بے ہوش ہو جانے کے بعد کیا ہوا ہے۔ میری آنکھ تقریباً 5 بجے کے قریب کھلی تھی جب میڈم نے میرے منہ پر پانی کا چھڑکاو کیا تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھ پائی تھی، میرا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ مجھے کھڑا کرتے ہوئے بولی تھی، تم ٹھیک ہو؟ جب تم آئی تھی تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، وہ بول رہے تھے گرمی کی وجہ سے یہ سارا دن تھکی رہی ہیں، اسی وجہ سے اب سو گئی ہیں۔ میں نے سوچا تمہیں آرام ہی کرنے دوں، مگر تم جاگی ہی نہیں۔ اب چھٹی ہو رہی ہے تو میں نے سوچا تمہیں اٹھا دوں، کل سے تم پڑھانا شروع کر دینا، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں مگر اپنی طبیعت تم ٹھیک رکھو۔ میں نے حیران ہو کر میڈم کو دیکھا تھا، نہ جانے کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے آج میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور مجھے اب اس گڑبڑ کو کسی بھی صورت پکڑنا تھا۔ میرا جانا اور پھر جاتے ہی بے ہوش ہو جانا کوئی عام بات نہیں تھی، اور میں کسی گھر پر بے ہوش نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک سکول میں بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ سوچ ہی میرا دم گھوٹ رہی تھی۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی تھی، آ گئی تم؟ پہلا دن کیسا رہا؟ میرا دل کیا کہ میں انہیں تفصیل بتاؤں، مگر میں نے فی الحال 2 ٹوک بات کی تھی۔ وہاں تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے آج پڑھا نہیں پائی، کل سے شروع کروں گی جاب۔ میری بات سن کر انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر تم نے وہاں آرام ہی کیا ہے تو رات کا کھانا تیار کرو، اور میں بھی دن بھر بہت مشکل سے گزار پائی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے بہت دکھ سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میری ہمت اتنی بھی نہیں تھی کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی، مگر فی الحال میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ اپنا سامان وغیرہ رکھ کر میں کچن کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ جلدی رات کا کھانا تیار کر کے میں نے ٹھیک 8 بجے ٹیبل سجا دی تھی۔ میرے شوہر 9 بجے تک آ گئے تھے، ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ روزمرہ کی طرح آج بھی ان کے ہاتھ میں وہی گولی موجود تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل آج پکڑا جا رہا تھا، کچھ گڑبڑ ضرور تھی، کچھ تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ اچانک سے میری طبیعت کا اتنا بگڑ جانا، جسم کا اتنا ٹوٹ جانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے ان سے گولی لے لی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میری آنکھوں کے سامنے ہی کھاؤ تاکہ میں پرسکون ہو کر سو جاؤں ساری رات، ورنہ مجھے بے چینی رہے گی۔ ان کی بات سن کر میں نے بہت خاموشی سے گولی کو اپنی قمیض کے اندر ڈال لیا تھا
اور ان کے سامنے بالکل ایسے برتاؤ کیا تھا کہ میں گولی نگل چکی ہوں۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، شاباش میری بیٹی، چلو اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں، کل تمہیں اسکول بھی جانا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ میں بھی کچھ دیر اپنے شوہر سے باتیں وغیرہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ میں ان پر بھی یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں نے وہ گولی نہیں کھائی، کیا پتہ میرے شوہر بھی کسی کھیل میں ملوث ہوں، اسی لیے میں نے چپ چاپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی تھی، جس کا مطلب صاف تھا امی ہی میرے ساتھ کچھ غلط کر رہی تھی۔ یقیناً وہ مجھے کوئی غلط گولی دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب اچانک میرے شوہر میرے قریب آئے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اچھی طرح معائنہ کیا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں یا سو رہی ہوں، مگر میں نے بالکل ایسے برتاؤ کیا تھا کہ جیسے میں کوئی مردہ لاش ہوں جس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ چند لمحے بعد انہوں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا، اور پھر جو بات میں نے سنی تھی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک شوہر اس طرح بھی اپنی بیوی کا سودا کر سکتا ہے۔ وہ کمرے سے جا چکے تھے، میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، میرا دل میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں، جلدی سے اپنے ماں باپ کی طرف ایک وائس میسیج چھوڑ دیا تھا، ساتھ ان سے التجا بھی کی تھی کہ مجھے آج رات بچا لینا، کیونکہ میں جانتی تھی جب تمام سچ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے میں پہلے ہی مضبوط اقدامات اٹھا لینا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا امی بابا مجھ سے لاکھ اختلاف کر رکھ لیں، مگر جب بات اولاد کی زندگی پر آ جائے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور میں نے اسی بھروسے سے خطرہ مول لیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی چیز کی آواز آئی تھی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھی تو سامنے کالے لباس میں بابا کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا، گلے میں ڈھیر ساری مالا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور بڑے بڑے بال تھے۔ چہرہ سیاہ تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی ساتھ ہی میرے پاؤں پر گندگی کو ملا تھا اور پھر میرے جسم پر نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ میں بے ساختہ جاگ گئی تھی اور بنا سوچے سمجھے میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس آدمی کے چہرے پر رسید کیا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے بکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم کیا سمجھے کہ ساری زندگی میرے وجود کو اس طرح سے برباد کرو گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ میرے سوال پر وہ غصے سے بولے تھے، گستاخ لڑکی، تمہاری اتنی جرأت کہ تم ہمیں دھوکہ دو۔ ان کی بلند ہوتی آواز سن کر میری ساس اور میرے شوہر کمرے میں آ گئے تھے اور مجھے جاگا ہوا دیکھ کر دونوں ہی پریشان ہو چکے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہمارے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ کچھ لمحے بعد ہی دروازہ توڑ کر پولیس اہلکار دھڑا دھڑ گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میرے گھر والوں نے وائس میسیج سن لیا تھا اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق بابا پولیس لے آئے تھے، اور پھر جب میری ساس کو گرفتار کیا اور انہوں نے ریمانڈ روم میں لے جایا گیا تو انہوں نے سچ اگلا تھا کہ وہ مجھ پر کالا علم کروا رہی تھی، کالا جادو کے ذریعے وہ پیسے کمانا چاہتی تھی۔ وہ بابا روزانہ رات کو مجھ پر کالا علم کرتا تھا، بعض اوقات اپنی حسرت بھی مجھ سے مٹاتا تھا۔ تمام باتیں کھل کر بیان ہو گئی تھیں۔ اسکول میں بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا، وہاں پر بھی باقاعدہ مجھ پر علم کروایا گیا تھا، جس کے ذریعے ان کا اسکول ترقی پر جاتا تھا۔ اس کے بدلے میری ساس نے اس عورت سے کافی پیسے لیے تھے۔ یہ علم محض میری ساس ہی مجھ پر نہیں کروا رہی تھی، بلکہ میرے ذریعے بہت سارے لوگ اپنی حاجات پوری کروا رہے تھے۔ نہ جانے اس عمل میں کیا تھا، مگر دھیرے دھیرے میں اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی، اور جب میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا
کہ آپ کے اندرون نظام بالکل ختم ہونے کے در پر آ گئے ہیں۔ آپ زندہ کیسے ہیں؟ جب کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ انسان اجنبیوں پر کتنا آرام سے بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ آپ کا کیا حشر کر دیتے ہیں۔ میرے ابو نے بنا کسی بھی اعتراض کے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، ہم جانتے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے اور ہم اس کی سزا بھی تمہیں دے چکے ہیں، اب مزید کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، میرے ماں باپ نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ 2 مہینے بعد تمام قانونی کارروائی کے ساتھ میری طلاق میرے شوہر سے ہو گئی تھی۔ ایک عورت کو لاعلم رکھ کر اس کے ساتھ غلط کاری کرنے کے جرم میں میرے شوہر اور میری ساس کو 10 سال بامشقت قید سنائی تھی اور اس ڈھونگی بابا کو بھی اندر کر دیا گیا تھا، ساتھ میں میرے شوہر پر جرمانہ بھی عائد ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کو آخر میں یہی انجام ہوتا ہے۔ میں تمام مسلمان بہن بھائیوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں، کالا علم انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ اگلا شخص جس پر کالا علم کروایا جا رہا ہوتا ہے وہ معصوم بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے اور دن رات اس کی عبادت میں گزار دیے جائیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، نہ اس کے جیسا کوئی تھا اور نہ اس کے جیسا کوئی ہوگا۔ بے شک رب العالمین ہی ہماری ہر شے پر قادر ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔